بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جڑاں والا واقعہ بڑا افسوسناک ایک واقعہ ہے، اور اس قسم کے بے شمار واقعات پاکستان کے اندر ہو چکے ہیں، اور پھر اس کے ریئیکشن میں پھر دنیا بھر کے اندر جہاں مسلمان اقلیت کے اندر ہیں وہاں پھر مسلمان مشکل کے اندر ہوتے ہیں، اور پھر کوئی سرپھرا عیسائی ہے یا کوئی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا وہ اٹھتا ہے اور مسلمانوں کو مار دیتا ہے۔ کبھی روڈ کے کنارے ایکسیڈنٹ کے اندر مار دیتا ہے، کبھی گولیاں مار دیتا ہے، کبھی کیا۔ جوش کا ہونا اچھی چیز ہے، اسلام کے لیے جوش ہونا چاہیے۔ جوش سے انسان ایک دینی حمیت، دینی غیرت بہت اچھی بات ہے، لیکن خالی جوش نہیں ہونا چاہیے، ہوش بھی ہونا چاہیے۔ اسلام دونوں چیزوں کا درس دیتا ہے، جوش کا بھی ہوش کا بھی۔ تو خالی جوش ہو ہوش نہ ہو تو یہ چیز پھر نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ تو اس قسم کے بے شمار واقعات پاکستان کے اندر ہو چکے ہیں۔ تو اگر ایک بندہ قصوروار ہے، مثال کے طور پر جڑاں والا واقعہ جو ہے، اس کے اندر اگر کسی نے کوئی قرآن کریم کا ورق گندی جگہ پھینکا ہے تو اسی ایک بندے کو سزا ہونی چاہیے، وہ بھی قانون کے اندر، قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ثبوت جمع کریں اور جا کر اس کے خلاف کیس کریں، یا میکسیمم اگر سزا ہو بھی سکتی ہے اسی ایک بندے کو ہو سکتی ہے۔ تو اس ایک بندے کو آپ سامنے رکھ کر پوری کمیونٹی کو آپ سزا دیں اور ان کے گرجے کو آپ گرائیں اور جلائیں، تو اس چیز کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ذمی اگر کوئی ہے، کوئی اسلامک اسٹیٹ کے اندر کوئی بندہ رہ رہا ہے اور اصولوں اور قواعد کے مطابق رہ رہا ہے، تو اب اس کی جو ہے نا جان و مال کی حفاظت اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اور کوئی بندہ بھی، کوئی مسلمان بھی کسی غیر مسلم کی جان و مال کی بے حرمتی کرتا ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ کتنی سخت سزا ہے۔ تو اگر یہ علم ہمارے سامنے ہو، جزا و سزا کا علم ہمارے سامنے ہو، جو ایکشنز ہم کرتے ہیں اس کا علم اگر ہمارے سامنے ہو، تو بہت سارے واقعات ہم نہ کس طرح کریں۔ لیکن یہ ہے چونکہ علم نہیں ہے تو اپنے جوش کے اندر جو ہے نا ہم بہہ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے ہماری جماعتیں جن کے اوپر لیبل اسلام کا ہوتا ہے، وہ پھر اپنی سیاست چمکانے کے لیے ان واقعات کو جو ہے وہ ایشو بنا دیتی ہیں، لوگوں کو برغلاتی ہیں، اور پھر نعرے بھی لوگوں نے سنے ہوں گے ان جماعتوں کے، صرف اپنی ووٹ کے لیے اور مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو جو ہے جوش دلانے کے لیے اور اپنا ووٹ بینک انکریز کرنے کے لیے اس قسم کے واقعات کرنا، یہ انتہائی نازیبا چیز ہے۔ اسلام کو اس کے لیے استعمال کرنا اور ناجائز طریقے سے استعمال کرنا، تو اس کی وجہ تو پھر میں نے پہلے عرض کر دی کہ اس قسم کے پھر جو لوگ ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں سونگھیں گے، اور دلوں کی حال تو اللہ پاک جانتا ہے۔ تو یہ جو لوگ دنیا کے اندر تو سیاست چمکا لیں گے، کچھ ووٹ لے لیں گے، کچھ سیٹیں لے لیں گے، صوبائی کی، قومی کی، جا کر جو ہے نا کچھ کر لیں گے، لیکن یہ آخرت میں خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور پھر یہ ہمارا اس قسم کا طرز عمل لوگوں کا اسلام کے اندر آنے میں رکاوٹ ثابت ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ دیکھو مسلمان اس طرح کرتے ہیں، اور پھر چلے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس قسم کے پھر جب واقعات، اب تو میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز ہلکی سی بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر وائرل ہو جاتا ہے، تو پھر غیر مسلم اسٹیٹس کے اندر جو مسلمان رہتے ہیں ان کے لیے ہم کتنی بڑی مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں۔ تو اس چیز کا تھوڑا سا سمجھنا چاہیے، جو ہمارے اس قسم کے سو کالڈ لیڈر ہیں ان کو بھی کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے،
کچھ جو مسلمان دنیا بھر کے اندر رہتے ہیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے، اسلام کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی سیاست بھی کریں، اپنی زندگی گزاریں۔ تو اس طرح سے تو نہ آپ جو ہے نا اپنے مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں، نہ آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اور خدا کی نگاہوں کے اندر بھی آپ گر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر تو یہ کچھ نہ کچھ چل جائے گا آپ کا نظام، لیکن ہمیشہ کی زندگی کے اندر پھر آپ بڑے خسارے کے اندر رہیں گے اس قسم کے لوگ۔ تو اس لیے جوش اور ہوش دونوں کا ہونا ضروری ہے، اور یہ اسلامی جو معلومات ہیں یہ اپنے جو لیڈرز ہیں اس طرح کے، وہ اپنے متعلقین کو، اپنے مریدین کو، اور جو ان کو فالو کرتے ہیں ان کو یہ بات پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے، اور اس پر عمل کرانا، انفورس کریں، کوشش کریں کہ وہ اس کے اوپر عمل کریں۔ تو اس لیے یہ آگاہی دینا مسلمانوں کو یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان اسلامی تعلیمات پر اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہماری ذات کو فائدہ ہو، اسلام کو فائدہ ہو، مسلمانوں کو فائدہ ہو، ساری انسانیت کو فائدہ ہو۔